ایک ایسی کہانی جو طاقت کے نشے میں چور، ایک سپر پاور کے سامنے صرف ایمان اور عزم کے ساتھ ایک شیر جیسا رہنما کھڑا ہوا۔ یہ کہانی لیبیا کے مرد مجاہد عمر مختار، جسے دنیا آج بھی کہتی ہے شیر صحرا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک قوم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہو تو دنیا کے بڑے طاقتور ممالک کی خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ یہی سوال ہمیں فلسطین، کشمیر اور دیگر مقبوضہ علاقوں کی صورتحال میں بھی نظر آتا ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور انسانیت کی آواز دب جاتی ہے، تب ایک رہنما اٹھتا ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی صرف تاریخ کی ایک جنگ کی نہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی ان لوگوں کی ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جسے فلسطینی اپنی وطن کی آزادی کے لیے اور کشمیر اپنے حقوق کی بحالی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمر مختار کی یہ کہانی ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے اندر اگر جذبہ اور عزم ہو تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ہر دن ان کی زندگی میں ایک نیا چیلنج تھا۔ انہوں نے 20 سال تک اٹلی کی فوج کا مقابلہ کیا، جنگوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اور کبھی کبھار صرف ایک تلاش کے سہارے آزادی۔ یہ وہ وقت تھا جب مختار نے ثابت کیا کہ ایمان اور حوصلہ کسی بھی دشمن سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ جب اطالوی مختار سے ہر دفعہ ہار جاتے تو وہ عوام پر ظلم کرتے۔ ہزاروں لیبیائی لوگوں کو کیمپوں میں قید کیا گیا، پورے کے پورے گاؤں جلا دیے گئے، مگر مختار نے اپنی جنگ جاری رکھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن آزادی آئے گی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ یہ ظلم، یہ درد اور یہ جبر مختار کے عزم کو اور بھی پختہ کرتا گیا۔ ان کی قیادت میں لیبیا کے لوگ نہ صرف دشمن کے ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے، بلکہ ایک نئی روح سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہر دن، ہر لمحہ مختار کے پیچھے کی عوام ان کی فتح کی امید پر قائم تھی، لیکن مختار نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا ایک مشہور جملہ تھا، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم یا تو جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ ایسے الفاظ ہر قلم میں آج بھی گونجتے ہیں، اور ان کی زندگی کی کہانی ہر نسل کے لیے ایک سبق بن گئی۔ یاد رکھیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا تو ایمان کی طاقت آپ کو سربلند کرتی ہے۔ 1931 میں جب اطالوی فوج نے عمر مختار کو گرفتار کر لیا تو اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، لیکن دل میں آزادی کا جذبہ اتنا ہی تازہ تھا۔ اس عمر میں جب دنیا کے زیادہ تر افراد کو آرام دہ زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے، مختار اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے۔ مختار پر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جہاں انہوں نے صرف اتنا کہا، میں صرف اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمر مختار کی گرفتاری کے ساتھ ہی نہ صرف لیبیا بلکہ پورے مسلم دنیا نے ایک ہیرو کو کھو دیا، لیکن ان کی شہادت نے ایک نئی روح کو جنم دیا۔ آخرکار 16 ستمبر 1931 کو عمر مختار کو پھانسی دی گئی۔ ان کی شہادت نے پوری دنیا میں ایک لہر چلا دی اور ان کے کردار کو ایک لازوال حیثیت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک انسان کا عزم پوری سلطنت کو گرا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، عمر مختار کی اس قربانی کے بعد ہم آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف تاریخ پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا پھر نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے؟ دشمن آج بھی وہی ہے، چہرے بدل گئے مگر سازشیں ویسے ہی ہیں۔ فکری غلامی، میڈیا کا جھوٹ، تعلیمی پسماندگی اور آپس کی نااتفاقی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، صرف ڈگری نہیں، فہم۔ ایسا علم جو دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور اپنی دین و تہذیب کی اصل پہچان دلانے میں مدد کرے۔ ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، زبان، فرقہ یا قومیت سے نکل کر امت واحدہ بننا ہوگا۔ ہمیں میڈیا کے میدان میں اترنا ہوگا تاکہ ہم خود اپنی کہانی بیان کر سکیں، فوکس نیوز یا CNN نہ کہ وہ جو ہمیں سناتا ہے۔ ہمیں معاشی خود مختاری حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم آزادی سے فیصلہ کر سکیں، نہ کہ قرضوں کے دباؤ میں
اور سب سے بڑھ کر ہمیں عمر مختار کی طرح اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ جب کردار بکتا ہے تو قومی برباد ہوتی ہے، اور جب کردار جیتا ہے تو غلامی کی زنجیریں خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں صرف فون نہیں، تاریخ کی اگلی قسط بھی ہے۔ یہ تم پر ہے کہ تم اسے کیسے لکھتے ہو، غلاموں کی طرح یا عمر مختار کی طرح۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ تحریک ہے۔ عمر مختار نے دکھایا کہ جب نیت خالص ہو اور راستہ حق کا ہو تو تمہیں نہ توپوں کی ضرورت نہ ٹینکوں کی، صرف ایک دل چاہیے جو سچ بولنے سے نہ ڈرے، اور ایک ضمیر چاہیے جو بکنے سے انکار کر دے۔ جب آج کی دنیا میں سچ چھپایا جا رہا ہو، میڈیا خاموش ہو اور ظلم اپنی چمکتی وردیوں میں چھپ جائے، تو اس وقت عمر مختار کی یاد ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ حق کے لیے لڑو، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ تحریک ہے۔ عمر مختار نے دکھایا جب نیت خالص ہو اور راستہ حق کا ہو تو تمہیں نہ توپوں کی ضرورت ہے نہ ٹینکوں کی، صرف ایک دل چاہیے جو سچ بولنے سے نہ ڈرے، اور ایک ضمیر چاہیے جو بکنے سے انکار کر دے۔ آج کی دنیا میں جب ظلم کی طاقتیں بلند ہو رہی ہیں، جب سرزمین فلسطین اور کشمیریوں کے خون سے سینچ دی جا رہی ہے، جب مسلمان ہر سمت میں محصور ہیں، ان کی آزادی کے لیے نہ آوازیں سنائی دیتی ہیں نہ دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو ہمیں عمر مختار کی یاد اور ان کی قربانیوں کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ہمارے اندر کی طاقت ہے، وہ جو ہمیں سچ کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک ہم حق کے راستے پر قائم ہیں کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ وقت ہے جب ہم ہر ظلم، ہر جبر اور ہر جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی شناخت اور ایمان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں عمر مختار کی طرح صبر اور عزم کے ساتھ لڑنا ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے تو وہ کبھی نہیں رکتی۔ ہم نے دیکھا ہے کس طرح کے انسان نے پورے نظام کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر ایک پورا ملک، ایک پورا خطہ اور ایک پوری دنیا اس کی جدوجہد میں شریک ہوا۔ آج ہمارے سامنے عمر مختار کا یہی پیغام ہے، ہمیں نہ وقت کا خوف ہے نہ طاقت کا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ یہ موزے کہانی نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہمیں وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ غیرت اور وہ عزم واپس لانا ہوگا جو عمر مختار نے ہمیں دکھایا۔ جب دنیا کہے کہ ہم بے وقت ہیں، جب دنیا کہے کہ ہمارے خواب محض مٹی کا ڈھیر ہے، جب دشمن ہماری آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے، تب ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہم یا تو جیتیں گے یا شہید ہوں گے، لیکن ہم کبھی بھی سچ سے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں اپنا راستہ خود بنانا ہوگا، ہمیں اپنی تقدیر خود رقم کرنی ہوگی، اور ہمیں وہ مقام حاصل کرنا ہوگا جس کا ہمیں حق ہے۔ عمر مختار کی قربانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی شان ہے۔ اگر ہم اس کی رہنمائی پر چلے تو نہ صرف اپنے ملک کو آزادی دلا سکتے ہیں بلکہ ایک نئی دنیا تشکیل دے سکتے ہیں، جہاں ظلم کا مقابلہ حقیقت سے اور جبر کا مقابلہ ایمان سے۔